دنیا کے ہر مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور مقدس ہے۔ یہ اس زمین پر بنائی گئی سب سے پہلی عمارت ہے جو خالص صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، اور یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ کی رحمت ہر وقت برستی ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، دن میں 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن حج ہے، یعنی اس پاک گھر کا طواف کرنا۔ تو سوچیں کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا عظیم ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی کعبہ عرب کے لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے کہ یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ ابتدائی طور پر بغیر چھت کے ایک ڈھانچہ تھا، اور اس حقیقت کے باوجود بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اللہ کی عبادت کے لیے، قریش مکہ نے اپنے دور کے اندر بتوں کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن 608 عیسوی کے دوران قریش کے طاقتور رہنماؤں نے مل کر مختلف قسم کی لکڑی کا چناؤ کر کے اسلام کی آمد سے پہلے کعبے کی تعمیر کے لیے مل کر کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 620 عیسوی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور پیروکاروں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، تو 10 سال کے بعد یعنی 630 عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام بتوں کو تباہ کر دیا اور ان تمام مشرکوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی طرف لوٹا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ان آیات کو تلاوت فرمایا، بے شک سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ جس کعبے کو بتوں سے پاک کر کے اور شرک سے پاک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی کامیابی کا اعلان کیا تھا، آج 1400 سال کے بعد کے مسلمانوں نے خود کا کعبہ بنا کر اس کا طواف بھی شروع کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ درباروں پر بھی خود کا حج شروع کر چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس واضح طور پر اسلام کی تعلیمات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، دین میں نئی بدعات سے بچنا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری امت جانے انجانے میں دین میں نئی بدعات پیدا کر کے شرک کرنے لگے گی۔ ایسے مشرک روز قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جانا چاہیں گے تو ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے گا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، یعنی نئی بدعات اور شرک کو جاری کر دیا۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، جس کا مفہوم ہے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یعنی میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ معزز سامعین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بھی انڈیا اور پاکستان میں ہمیں جو جہالت دیکھنے کو ملتی ہے وہ آنے والے ہر سال میں بڑھ رہی ہے۔ لوگ خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کی ماڈل بنا کر ہندوؤں کی طرح ان کے تعزیے بنا کر چلتے ہیں اور سجا کر رکھتے ہیں، اور دن گزرنے کے بعد ان کو کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں یا پانی میں پھینک کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ مدینہ اور خانہ کعبہ کی جھنڈیاں اکثر ہمیں گلیوں اور بازاروں میں گری ہوئی ملتی ہیں اور اکثر پاؤں کے نیچے بھی آ جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی توہین ہے۔ اور یہ جہالت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انڈونیشیا جیسے ملک کے اندر جہاں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، وہ شرک کو مزید ایکسٹریم لیول پر لے گئے ہیں کہ نہ صرف خانہ کعبہ جیسی سیم عمارت بنا دی جو کہ اصل کعبے کی طرح ہے، بلکہ کعبے کے پاس ہر زیارت جیسا کہ مقام ابراہیم، حجرہ اسود اور کعبہ جیسا دروازہ بھی بنا دیا ہے۔ اصل میں یہ انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں بنائی گئی ایک مسجد ہے جس کا نام جامع مسجد الفکر ہے۔ یہاں گاؤں کے لوگوں کے لیے مسجد موجود نہیں تھی، تو گاؤں کے لوگوں نے کچھ پیسے جمع کر کے مسجد تعمیر کروانے کا سوچا، تو ان میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اسے کعبہ کی ڈپلیکیٹ بنا دیا جائے۔ یہ عمارت بالکل ویسے بن کر تیار ہوگی۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کعبے سے محبت کرتے ہیں اور اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اصل کعبہ کو دیکھنے جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے یہ عمارت تعمیر کی ہے۔ اس عمارت کے پیچھے چاہے ان لوگوں کی کوئی بھی انٹینشن ہو، کعبہ جیسی عمارت تعمیر کرنا اور اسے کعبہ جیسی فضیلت اور عظمت دینا اسلام میں نہ صرف ناجائز ہے بلکہ حرام ہے،
کیونکہ اسی طرح سے بدعات اور شرک کی ابتدا ہوتی ہے کہ اسی عمارت کو مستقبل میں آنے والی نسلیں نہ صرف اسے کعبہ کی طرح مقدس سمجھیں گی بلکہ اس کی عبادت شروع کر دیں گی اور اس کا طواف شروع کر دیں گی۔ پھر اسی طرح ہر ملک میں، ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں اپنا اپنا ایک خانہ کعبہ ہوگا۔ اسی لیے تو اسلام میں ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج اور عمرہ اور نماز وغیرہ کے لیے جوڑنے کے لیے اور ان میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے خانہ کعبہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک ماڈل کربلا عراق کے اندر امام حسین کے روضے کے سامنے عارضی طور پر بنایا گیا تھا، جہاں لوگ اسے سیلفیاں لینے کے لیے ایک بت کی طرح استعمال کر رہے تھے اور اس کا طواف کر کے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے، جیسا کہ اصل خانہ کعبہ میں حج کے دوران مسلمان پڑھا کرتے ہیں، یعنی اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حبايب انظروا هنا ان شاء الله باذن الله جوار الامام الحسين مسوين كعبه، وهذه الكعبه كلش حلوه معها حبايبي، اخذوا براد منها مسوين تشابيه كعبه، نسخه من الكعبه، وان شاء الله يشفع عنا رسول الله محمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، جس پر خود شیعہ کے علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ یہ بات تقریباً 2 سال پرانی ہے، لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بد عقیدہ مسلمان دن بدن کتنی پستی میں جا رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور تمام علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ جیسی کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی اور قیامت تک کے لیے کعبہ صرف ایک ہی ہے۔ اور دوستو جہالت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ انڈیا کے اندر ایک جگہ مگن پور کے اندر ایک بابا جی کا دربار ہے جس کا نام زندہ شاہ مدر ہے۔ اس کے اندر ایک خانہ کعبہ بنایا گیا ہے جہاں لوگ آپ کو طواف کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اب بتائیں کہ اس جہالت کو ہم شرک کے علاوہ کیا نام دیں؟ قبروں کے اوپر جا کر انسان کو آخرت کی یاد آنی چاہیے تھی، اللہ کا ڈر اور خشیت ملنی چاہیے تھی، لیکن آج کے مسلمان قبروں پر جا کر شرک کر رہے ہیں، ایک ایسا گناہ کر رہے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس مشرک کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اس کی باتوں کو غور سے سنیں۔ درگاہ شریف جو ہے کعبہ شریف کے جیسے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں عزت کے چاہنے والے کا عقیدہ یہی ہے، جو بھی کعبہ شریف میں نہیں جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی آنے کی یہ بھی عزت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہے۔ امام ایک اور جہالت کی انتہا دکھانے کے لیے میں آپ کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر سیون شریف میں لال شہباز قلندر کے دربار پر لیے چلتا ہوں، جہاں لوگ بنا کسی عمارت کے ان لوگوں کے بقول شہباز قلندر کے بیٹھنے کی جگہ کو حد سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہ رسم ادا کر رہے ہیں جو ہندو اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں۔ دوستو اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو ہر گناہ معاف کر دوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی یونٹی کے لیے جو اپنا گھر مقرر کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے صرف اور صرف کعبہ ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اللہ کے اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔